علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین کرام، آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علیہ النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقارش کو محبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں، شعر آپ نے ابھی بھی سنا، میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ واہ سمجھتے واہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ واہ جو ہے نا تحسین ہے، جیسے ایک ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹ کو شاباشی دینا، واہ کیا بات ہے، کیا ٹیوشن کی، کیا آپ لکھ کر لائے ہو، مزہ آ گئی، واہ۔ وہ شاعر لوگ جب شاعری بولتے ہیں نا تو بغل میں بیٹھے ہوئے وہ چلاتے ہیں نا، واہ کیا بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت ہر کس و ناکس کو واہ نہیں کہتے تھے، مگر یہاں کیا لکھا، واہ، کیا لکھا، واہ، یعنی بتلانا چاہ رہے ہیں، واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، میرے غوث کی کیا بات ہے۔ پھر کیا فرمایا، واہ کے بعد کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بالا کہتے ہیں اونچے کو، بالا کہتے ہیں اونچائی کو، اے اعلیٰ غوث آپ کا مرتبہ کیا کہنا، واہ۔ پھر فرماتے ہیں دوسرے شعر میں، اونچے اونچوں کے، یہ تو سمجھتے ہو سب سمجھیں گے، اونچے اونچوں کے سروں سے، یعنی کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو اس کے سر کے اوپر بھی آپ کا قدم ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یعنی سب کی گردنیں نیچے، تیرا قدم اوپر ہے۔ اور کیوں نہ اوپر ہو، معراج کی شب، خود غوث اعظم فرماتے ہیں، معراج کی شب جب حضور نے جبریل امی سے کہا نا، جبریل چلو گے آگے، کہا حضور بس یا میری حد ختم، اگر ایک ذرہ برابر بھی یہاں سے میں ہلا، ایک پر کے برابر بھی، تو میرے پر جل جائیں گے، ایک بال برابر بھی اگر یہاں سے میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ غوث اعظم فرماتے جب جبریل امی رک گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو پیش کیا تھا، میری روح کو پیش کیا تھا،
اور معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم میرے کندھے پر رکھا تھا، یعنی روح پر. علماء فرماتے جس وقت غوث اعظم کی روح پر نبی پاک نے معراج کی شب قدم رکھا تو اس وقت حضور بھی بلند تھے، غوث پاک کی روح بھی بلند تھی. اسی لیے تو جب عالم اجساد میں یعنی ام الخیر فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد جب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ مجھ کو دیا ہے، اور جس وقت آپ نے اعلان کیا تھا اے روئے زمین کے سارے اولیاء کرام سن لو، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو خراسان کی زمین پر ہندوستان کا شہنشاہ، ہم سب کا بادشاہ، ہم سب کی دلوں کی دھڑکن حضور خواجہ غریب نواز نے جب یہ پیغام سنا تو جہاں کھڑے تھے وہی گردن جھکا کر کہا کہ یا سیدی، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سنی لوگ جو 11ویں کی نیاز کرتے ہیں ہے نا، یہ کلندری نیاز کرتے ہیں، یہ گویا کہ ایک گویا اپنے وقت کے فقیر لوگ تھے. تو فقیر سے مراد جان لیں آپ، فقیر سے مراد اگر کوئی یہ لے رہا ہے بھیک مانگنے والے، تو آج کل کے فقیر مراد نہیں ہے. یا فقر سے مراد مولائے کائنات کا فقر ہے، مولائے کائنات، فقر مولا علی ہے نا. علامہ ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تھا سیاست میں کیا چیز شرط ہے؟ سیاست میں اگر مسلمان سیاسی بننا چاہتا ہے تو کیا شرط ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے پوری اسلامی سیاست کا نچوڑ 2 لفظوں میں بیان کیا تھا. پورا شعر ہے آپ کا مگر میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، فارسی شعر ہے. آپ نے فرمایا تھا جب لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ حضور آپ نے تو تاریخ اسلام پڑھی ہے، اسلامک سیاست بھی آپ نے پڑھی ہے، اگر کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کون سے اصول ہونا ضروری ہے، کون سی شرطیں ہونا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا 2، عدل فاروقی، فقر مولا کائنات. 2 لفظ میں بات ختم کی تھی، عدل فاروقی اور فقر مولا کائنات. یعنی فاروق اعظم جیسا انصاف ہو، مولا کائنات جیسی قناعت ہو. اور قناعت کیسی؟ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلا دے، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلا دے. فاروق اعظم ایک مرتبہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا، جیسے آج کل ایک واقعہ ہوا نا، اس پر مجھے یاد آیا تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ ہماری حکومت رہی تھی. فاروق اعظم فرماتے ایک مرتبہ رو رہے تھے. آپ کسی نے پوچھا حضور رونے کی وجہ؟ کہا آج میں نے دیکھا ایک بوسیدہ پل تھا، پل لکڑے کا ہوگا اس وقت کا پرانا بوسیدہ پل میں نے دیکھا، اس سے بکریاں جا رہی تھی، اس پل سے بکریاں جا رہی تھی. وہ پل تھا بڑا پوسیدہ یعنی پرانا تھا. اچانک ایک بکری کی ٹانگ اس میں پھنس گئی جس سے وہ لنگڑی ہو گئی. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس جانور کا سوال مجھ سے کرے گا تو میں جواب کیا دوں گا. یہ ہے عدل فاروقی، یہ ہے عدل فاروقی. یہاں تو کئی لوگ نگل لیتے ہیں، ڈکار تک نہیں کھاتے. الغرض ہماری اپنی ایک مثال تھی، اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عدل فاروقی، فقر مولا کائنات. اور مولا کائنات یہ اولیاء اللہ کے سردار ہے، اولیاء اللہ کے سردار ہے. الغرض علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مدینہ شریف میں تھا، مدینہ شریف میں تھا، سوچا کہ یہاں سے آگے جاؤں تو گنبد خضرا کے قرب میں وہ چبوترا، جو عمرہ میں یا حج پر گئے وہ جانتے ہوں گے، مسجد نبوی میں آج بھی وہ چبوترا موجود ہے جہاں 70 صحابہ کرام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے پرانے لوگ. وہ فرماتے وہ چبوترے پر میں نے دیکھا کہ مولا کائنات ہیں اور بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں، کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور اس وقت ربیع الثانی کی 11 تاریخ تھی، جیسے آج کی جو تاریخ ہے نا 11واں چاند. آپ فرماتے یہی چاند تھا. میں مسجد نبوی کے اندر چبوترے کے قریب بیٹھا تھا، میں نے مولا کائنات کو دیکھا، سارے اولیاء اللہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے. مولا کائنات سب سے کہہ رہے تھے چلو چلتے ہیں.
علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے میں نے پوچھا یا سیدی مولا کائنات سے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو آپ فرماتے مولا کائنات نے مجھ سے کہا اے عبدالحق کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے آج بغداد میں غوث اعظم کی بڑی 11ویں شریف منائی جا رہی، ہم سارے لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ تو پتا چلا یہ 11ویں آج کل کا ایجاد نہیں ہے، آج کل کو یہ سمجھ آج کل کا ایجاد ہے، تو یہ آج کل کی ایجاد نہیں ہے۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ اللہ والے اپنے گھروں میں سال تک بکرا پالتے تھے، اور جب کوئی پوچھتا تھا نا یہ کس کا بکرا ہے تو کہتے تھے بڑے پیر کا بکرا ہے، بڑے پیر کا بکرا ہے، اور بڑی تعظیم سے اس کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، بڑی 11ویں میں اس کی نیاز بناتے تھے۔ مگر میں بڑی سچی اور بے ٹوک بات کہنے جا رہا ہوں، آج ہم نے نیازوں کو بھی بے ادبی میں استعمال کیا، ورنہ کیا بات کرتے ہیں آپ، اس کی برکتیں بے شمار تھی۔ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں اگرچہ آپ امیر نہ ہو، لاکھوں کروڑوں ہزاروں کی نیاز نہیں کر سکتے، اگر 5 روپے کے چنے پر بھی آپ فاتحہ دلاتے ہو، اخلاص موجود ہے، سچائی موجود ہے، اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی۔ مگر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے آج لاکھوں لاکھ کی نیازیں کھلائی جاتی ہے، مگر اس سے زیادہ تو بگاڑ موجود ہے زمینوں پر، یہاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، وہاں دانے پڑے ہوئے ہیں، جس کی عزت کا درس اسلام نے ہمیں پہلے سے سکھایا تھا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھوک کے مارے بس بیٹھے، نہ قدر کی کہ کس کی نیاز ہے، کس کا نام لیا گیا، کس کے نام سے منسوب ہے، ان کا ادب کی، اگر ادب کے ساتھ کھائی ہوتی نا تو برکتیں آتی، اور اس برکت کا عالم یہ ہوتا نا کہ نمازوں میں سکون ملتا، نمازوں میں سکون ملتا۔ مگر آج ہماری نیتیں خیالاتی بدل گئے، ورنہ اللہ والے سالوں سال پالا کرتے تھے، مگر کچھ سالوں سے ایک جماعت ایسی کھڑی ہوئی جنہوں نے کہا یہ لوگ اپنے بکرے کا نام گوشت کا بکرا رکھتے ہیں، کلندر کا بکرا رکھتے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں سوچتا رہا یار یہ کیسے شرک ہو گئے؟ شرک کب ہوگا پتا؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، شرک کب ہوگا؟ جب آپ نے پورا سال غوث اعظم کے نام کا بکرا پالا، کسی نے پوچھا کس کا بکرا، آپ نے کہا مجدد الفسانی کا، آپ نے کہا مخدوم سمنا کا، آپ نے کہا غوث اعظم کا، آپ نے کہا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام لیا کہ اس کے لیے میں نے پالا ہے۔ مگر ذبح کرتے وقت ذبح کا وقت ہے، مثال کے طور پر کل 11ویں ہے، آج رات ہے، کل صبح ہوگی 11ویں کی، آپ نے بکرا پالا تھا، ذبح کرتے وقت آپ نے کیا بولا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے سارے مفتی سے فتویٰ منگوا لیں، وہ کہے گا کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، کھلانا بھی جائز، اور خود رکھنا بھی جائز۔ کیوں؟ نام رب کا لیا گیا، اور رب کے نام کے بارے میں خود قرآن میں کولو وشربو، کھاؤ پیو رب کے نام کے ساتھ، کھاؤ پیو رب کے نام کے ساتھ۔ ہاں سال بھر بکرا آپ نے مخدوم سمنا کے نام کا پالا، اپنے پیر کے نام کا پالا، مجدد الفسانی کے نام کا پالا، اور ذبح کے وقت اگر پیر کا نام لیا گیا، ایک امام بھی اگرچہ مفتی نہیں ہوگا کہے گا بکرا حرام ہو گیا۔ یہ ہمارا اپنا ہے، یہ فتویٰ بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے ہمارا۔ ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم پیر کے نام کا ذبح، پیر کے نام کا بکرا ذبح نہیں کرتے، پیر کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ نسبت الگ چیز ہے، ذبح کرنا الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہو ذبح تو صرف رب کے نام پر ہوتا، تو ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ذبح تو ہم رب کے نام پر کرتے ہیں، صرف نسبت غوث اعظم کی دیتے ہیں، نسبت مخدوم سمنا کی دیتے ہیں، نسبت مجدد الفسانی کی دیتے ہیں، اور نسبت سے شے حرام نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ یہ کہو نسبت سے شے حرام ہوتی ہے تو الحمدللہ اہل سنت ہیں، اعلیٰ حضرت کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پھر تو آپ کا نکاح بھی حرام ہو گیا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ سب بولیں زور سے، پھر سے بولیں۔ ہاں عشاء کی نماز پڑھی تو سب مشرک ہو گئے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے یا رب کی نماز پڑھی ہے؟ بولیں، آپ بولیں کس کی پڑھی ہے آپ نے؟ رب کی نماز ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہوتی ہے؟ ہاں آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر لیں کہ عشاء کا معنی کیا ہے۔ عشاء کا معنی ہے کھانے بعد رات کی تاریکی کا وقت، یہ عشاء کا لفظ ہے نا۔ مغرب کہتے ہیں رات ہونے کے وقت کو، یہ تو وقت کا نام ہے۔
عصر کہتے ہیں مغرب و ظہر کے درمیان، یعنی سورج کے ڈھلنے کا ٹائم. ظہر کہتے ہیں دوپہر کا وقت، فجر کہتے ہیں صبح صادق کا وقت. تو یہ تو وقتوں کے نام ہے. فجر ایک وقت کا نام ہے، ظہر ایک وقت کا نام ہے، عصر ایک وقت کا نام ہے، مغرب ایک وقت کا نام ہے، عشاء ایک وقت کا نام ہے. مگر جب پوچھا جاتا ہے کون سی نماز، کہا فجر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی. کیا مطلب ہوا؟ نماز تو آپ نے رب کی پڑھی ہے، نسبت وقتوں کو دی ہے، نسبت وقتوں کو دی ہے. تو آپ کے وہاں بھی ان ساری چیزوں کا رواج ہے. اگر آپ کہیں رب ہی کا نام لیں تو مثال کے طور پر نکاح تو اس مسجد میں بھی ہوتے ہوں گے. امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت عبداللہ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح زید سے اتنے مہر میں کیا. تو آپ نے کیا بولا؟ عبداللہ کی بیٹی. تو پھر آپ کو تو یہی کہنا پڑے گا رب کی بندی کا نکاح ہم نے عبداللہ سے اتنے مہر میں کیا. آپ بڑی اطمینان سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ ایک فتویٰ لکھیں کہ اگر کسی مفتی صاحب نے یا کسی عالم دین نے یہ لفظ استعمال کیا ہو کہ اللہ کی بندی کا نکاح عبداللہ سے میں نے 5000 درہم میں کیا، مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا نکاح ہوگا کہ نہیں؟ مفتی صاحب ایک نہیں، ساری اہل سنت اور اس کے علاوہ سارے مفتی صاحبوں کا جواب ہوگا آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ رب کی بندیاں تو بہت ساری ہیں. کس بندی سے آپ کا نکاح ہوا؟ کس بندی سے ہوا؟ تو نام لینا پڑے گا عبداللہ کی بیٹی سے. عبداللہ کی بیٹی فاطمہ تے سب جا کے مقید ہوگا نہیں اس کا نکاح تو فلاں جو عبداللہ ہے نا ان کی بیٹی سے ہوا نا. رب کی بندیاں تو بہت ساری ہے. اسی طرح علماء فرماتے جانور تو بہت سارے ہیں، کسی جانور کو غوث کا کہنا پڑتا ہے تاکہ فضیلت بیان ہو. کسی کو غوث کا، کسی کو مخدوم سمنا کا، کسی کو مجدد الف ثانی کا. اسی طرح براق تو بہت سارے تھے مگر ایک براق رویا معراج کی سواری بنا کے نہ بنا، معراج کی سواری بنا کے نہ بنا. اسی طرح بندے تو بہت سارے ہیں، غوث کے کتے کم نظر آتے ہیں، غوث کے کتے کم نظر آتے ہیں. ورنہ یاد رکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا بڑے بڑے اولیاء کاملین ہو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ تو لوگ نیاز کھاتے ہیں غوث پاک کی، تو یاد رکھیں اس غوث اعظم کی ہم نیاز بناتے ہیں، اس غوث اعظم کی ہم نیاز بناتے ہیں جنہوں نے 15 سال تک یہ عہد کیا تھا جب تک کوئی کھلائے گا نہیں میں اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا نہیں. آپ کا نفس چلاتا رہا عبد القادر کھا لے، آپ نے ہاتھ تک نہیں لگا. لوگ آ کر دے گئے آپ کو کھانا تشت میں، تھالیوں میں، قسم قسم کے کھانے. حضور کھا لے، ایک ہی آواز آ رہی تھی عبد القادر کھا لے رب تجھ سے راضی ہے، عبد القادر کھا لے رب تجھ سے راضی. آپ نے ہاتھ تک نہیں لگا. الغرض آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے گھر لے گئے. ابو سعید خدرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جا کر سیدنا شیخ عبد القادر کو بٹھایا. غوث اعظم کو پیر اپنے مرید کو بٹھاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا لائے. اور پھر جب وہ نفس کہہ رہا تھا نا عبد القادر کھا لے، عبد القادر کھا لے، پیر صاحب نے کہا عبد القادر یہ کس کی آواز ہے؟ یہ آواز کس کی ہے؟ تو کہا حضور آپ فکر نہ کریں یہ نفس کی آواز ہے، یہ نفس کی آواز ہے جو مجھے بہکانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کھا لوں. مگر حضور دل مطمئن ہے، رب سے راضی ہے، رب سے راضی ہے. نفس مجھے ابھرا رہا کہ کھا لے. الغرض پیر و مرشد نے پھر کیا کہا؟ عبد القادر کھا لے رب کے نام پر، کھا لے رب کے نام پر. آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ سے پہلا لقمہ 15 سال تک بھوکے رہے، پہلا لقمہ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ سے کھایا. تبھی تو بریلی کا امام بولا تھا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور وہ غوث اعظم جنہوں نے علم دین حاصل کرتے وقت 25 سال تک، کتنے سال تک؟ 25 سال تک غوث اعظم فرماتے کبھی میں نے شیر ہو کر نہیں کھایا، شیر ہو کر نہیں کھایا. اور میرا بچپنا یتیمی والا گزرا. ہاں جب میرا بچپن تھا والد بزرگ کا سایہ چلا گیا تھا، والد صاحب نہیں تھے،
اور جب بغداد گیا بغداد سے لوٹا والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ رب کی حکمت تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے پالا. یہ وہ بچے تھے کہ آج پوری دنیا کی نظر ان کے کرم پر جمی ہوئی ہے کہ یا غوث ایک نظر کر دے. حالانکہ یہ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ کا سایہ بچپن ہی میں ان سے اٹھ چکا تھا، مگر وقت کے غوث اعظم بن کر دنیا کو بتلایا کہ اتنے سال گزر گئے، آج بھی آپ کے غلام موڑاسا کی سرزمین پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، یا غوث اعظم مدد کر دیجئے، نظر کر دیجئے، کرم کر دیجئے. کیوں؟ یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ دیا تھا. اور جب غوث اعظم سے پوچھنے میں آیا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ رتبہ آپ کو کہاں سے ملا، تو آپ نے ایک ہی جواب دیا تھا، یہ علم شریعت کی بدولت مجھے رتبہ بھی ملا، وقار بھی ملا، عزت بھی ملا، جو میں نے علم حاصل کیا. اور آپ نے 25 سال تک علم دین کے اندر مستغرق رہے، اور 25 سال میں بھوکے رہے، پیاسے رہے، دریائے دجلہ کے کنارے جا کر سبزیاں جو اگتی تھی نا اسے کھاتے تھے. سبزیاں اگتی تھی دریائے دجلہ کے کنارے. سبزیاں مینس وہ تازے تازے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے ہرے ہرے درخت جو اگتے تھے اسے کھا لیا کرتے تھے. آپ خود فرماتے ایک دن مجھے سخت بھوک لگی، تو میں نے جب دیکھا تو کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس، تو میں نے سوچا چاہو دریائے دجلہ کے قریب جا کر، دجلہ کے قریب پانی کے قریب جو گھاس اگتی ہے، سبزیاں، جڑی بوٹیاں، اسے ہی توڑ کے کھا لیں گے. آپ فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، مجھ سے پہلے میرے کئی اولیاء اللہ، کئی اللہ والے مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے اور جڑی بوٹیاں، سبزیاں، ہرے پتے توڑ کر کھا رہے تھے. آپ فرماتے میں نے وہ جگہ چھوڑ دی، واپس لوٹ آیا. تو کسی نے پوچھا حضور آپ بھی کھا لیں، آپ کیوں لوٹ آئے؟ غوث اعظم فرماتے جہاں مجھ سے پہلے میرے بھائی پہنچ چکے ہو، میں وہاں اپنا قبضہ نہیں جمایا کرتا، اپنا قبضہ نہیں جمایا کرتا. آپ آئے اور اسی بھوک کے عالم میں سو گئے. آپ فرماتے کبھی کبھی تو بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اور ایسی بے ہوشی طاری ہوتی تھی 3 4 دن میں آپ کو ہوش آتا تھا. مگر 25 سال تک علم شریعت پڑھتے رہے. آپ خود فرماتے ایک دن آیا، میں خود جب مدرس بنا، پڑھانے والا بن گیا، تو ایک بڑھی آئی مجھ سے شکایت کرنے اور کہنے لگی استاذ کون ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا ہم. اس وقت غوث اعظم مرغی کھا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا تھا آپ استاذ ہیں اس ادارے کے؟ آپ نے کہا ہاں. کہا آپ میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، آپ خود مرغی کھاتے ہو؟ اور اچانک ہوا یہ کہ وہ بڑھیا بیٹھی تھی، غوث اعظم نے اس مرغی کی جو ہڈیاں تھی وہ دسترخوان پر تھی، آپ نے کم بیز نہیں کہہ کر اسے بھی زندہ کر دیا. جب مرغی زندہ ہو گئی وہ بڑھیا دیکھتی رہ گئی. غوث اعظم نے فرمایا بڑھیا فکر نہ کر، جب تیرا بچہ بھی مشقتوں کے ساتھ دال روٹی چاول کھا کر بڑا ہو جائے گا نا، تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ بھی دسترخوان پر بیٹھ کر ہڈیوں کو جوڑ کر اسے زندہ کر دے گا. اس مقام کے لیے مشقت، اس مقام کے لیے بردباری، اس مقام کے لیے سچائی، اس مقام کے لیے علم، اس مقام کے لیے صبر، اس مقام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت، اس مقام کے لیے زبان میں قرآن کی حلاوت ضروری ہے. جب بچہ مشقتوں کے ساتھ گزرے گا تب یہ مقام ملے گا. غوث اعظم فرماتے میں نے زمانے طالب علمی میں، یعنی پڑھنے کے زمانے میں، جتنی مصیبتوں پر میں نے صبر کیا ہے، اگر وہ مصیبت پہاڑوں پر ڈال دی جاتی تو پہاڑ زمین پر ریزہ ہو جاتے، مصیبت نہ اچک سکتے. یہ رب کا کرم تھا. عبد القادر نے صبر کے ساتھ ان مصیبتوں کو پار کیا، اور جب بھی مصیبت آتی میں ایک ہی آیت کریمہ پڑھتا تھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکلات کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد راحت ہے. الغرض غوث اعظم فرماتے جب میں یہ پڑھتا میرے دل کو قرار مل جاتا. لہٰذا جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کس غوث اعظم کی نیاز، تو آپ کو اتنا ہی کہنا ہے اس غوث اعظم کی نیاز جس نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ نکال دیا تھا. ہاں اس کی نیاز ہم مناتے ہیں اور اس سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، جو 25 سال تک
علم دین حاصل کرنے میں مشقتوں کے ساتھ بھوکے پیاسے رہے، مگر ان کا حال یہ تھا، وہ تو بھوکے رہے، آج پوری دنیا ان کے نام کی نیازیں کھا رہی ہے، پوری دنیا ان کے نام کی نیازیں کھا رہی ہے۔ اور وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی، اور آپ کے حلقہ درس کے اندر، آپ کی تقریروں میں، مجلسوں میں لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت تو لاؤڈ اسپیکر تھا نہیں، آواز پہنچتی تھی؟ تو اس وقت کے مودکوں نے لکھا ہے کہ ہم نے پہلی صف میں پوچھنے والوں سے پوچھا تھا، جو پہلی صف میں بیٹھتے تھے، کہ آواز، انہوں نے کہا ہم کو تو سنائی دیتی، ہمارے قریب ہے، پوچھو اس سے جو آخر میں بیٹھا ہے۔ جب لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کے مجمع کی تاریخ ہے آپ کے بیانوں میں، 2 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، ایک ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھتے تھے۔ جنازے سمجھتے ہو؟ مر جاتے تھے سب۔ کس سے پتا ہے؟ جب رب کی صفات، رب کے توکل پر جب خطاب ہوتا تھا، رب کون ہے، لوگ کپڑے پھاڑ دیتے تھے۔ بعض تو فرماتے کہ بات تو اس انداز سے کپڑے پھاڑ کر اپنا گریبان چاک کرتے تھے، ایک چکر کھا کر گرتے تھے، پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا۔ آپ کا جب بیان ختم ہوتا تھا 20 25 کبھی کبھی تو 100 کے پار آپ نے جنازے پڑھائے تقریروں کے بعد۔ یعنی آپ کی تقریروں کا اثر اس انداز سے ہوتا تھا کہ لوگ انتقال کر جاتے تھے، اور جب آخری میں بیٹھنے والے سے پوچھا گیا کہ غوث پاک کی آواز آپ تک پہنچتی ہے، تو آپ آخر میں بیٹھنے والے کیا کہتے ہیں؟ جیسی آواز پہلے والے کو نہیں سنائی دیتی، اس سے بہتر ہمیں سنائی دیتی ہے۔ یہ کرامت تھی آپ کی، یہ کرامت تھی آپ کی۔ اور جب کوئی بیان میں نہیں آتا تھا نا، محلے میں رہنے والا بیان میں نہیں آتا تھا، تو اس کی اصلاح اس انداز سے کرتے تھے، سمندر کے قریب رہ کر پیاسے رہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سمندر کے قریب رہ کر پیاسے رہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب آج ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، مسجد کے قریب رہ کر اگر فجر میں ایک صف ہو تو ہمیں بھی شرم نہیں آتی؟ یہ تعجب خیز بات ہے۔ غوث اعظم گویا کہ کمل کی توفیق دے رہے اور بتلا رہے دنیا کو کب تک۔ اور جب جب آپ نے قبروں کے حالات بیان کیے نا، ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھے۔ آج کیا ہمیں معلوم نہیں کہ ایک دن مرنا، ایک دن جانا ہے قبر کے اندر؟ ہمیں بھی سوال و جواب ہونے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی پوچھے گا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا سیکھا، شریعت پر کتنا عمل کیا، کیا کیا محبوب کی شریعت کے لیے، محبوب کے لیے کیا کیا، دین کے لیے کیا کیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے میں تو ایک ہی سوال سے شرماتا ہوں، جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا اقبال شاعری تو بڑی کی، یہ تو بتا میرے محبوب کے لیے کیا کیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کر پایا۔ لوگ گستاخیاں کرتے رہے، ہم اپنے گھروں میں آج بھی ہنس رہے ہیں۔ لوگ بے باکیاں کرتے رہے، ہم آج بھی اپنے گھروں کے اندر شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کتنے گستاخ آئے، گستاخیاں کر کے چلے گئے، آج بھی ہماری شادیوں میں سنت کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہمیں احساس ابھی بھی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے رسم و رواج کے اندر، چاہے وہ عقیقہ ہو، بسم اللہ ہو، شادی ہو یا بیابان ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہماری خوشی میں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے تو سمجھ لینا، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں توفیق نہیں آئی، ورنہ جس کے دل میں شریعت کا تھوڑا بھی خوف ہو، وہ شادی میں اپنے بچیوں کو ناچنے کی اجازت دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ پڑھیں، آپ نے کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا لکھا ہے آپ نے ارشادات کیا، بے نمازیوں کے تعلق سے آپ کے ارشادات کیا، آپ کے ارشادات ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے کیا ہے، نبی پاک صحابہ کے تعلق سے آپ کے ارشادات کیا، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ بس اہل سنت و جماعت کی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے غوث کی نیاز تو کھائی، کاش کے غوث کے فرمان کو بھی پڑھا ہوتا، غوث اعظم کے ارشادات کو بھی پڑھا ہوتا اور آپ کے ارشادات پر عمل کیا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دکھاتا، آج یہ دن نہ دکھاتا۔ کون غوث اعظم، کس کی نیاز؟ جس کے بارے میں حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے کہا تھا، ایک مرتبہ آپ سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیکھ گئے تھے گھر کے باہر، کہا عائشہ یہ کیا؟ کہا حضور کیا روٹی کا ٹکڑا؟ کہا عائشہ عزت کرو اس کی، جس گھر سے یہ چلی جاتی ہیں دوبارہ آتی نہیں ہے دوبارہ۔
آج کیا حال ہے ہمارا؟ نیازوں میں ہماری دیگوں میں دیکھ لیں یا گھر میں عام دنوں میں دیکھ لیں، نیاز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، نیاز میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر آپ اپنے گھروں کی حالات دیکھ، کتنا بگاڑ ہم گندی نالیوں میں ڈالتے ہیں، آپ کو مطلب شرم نہیں ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں گھر میں بے برکتی ہے، مولانا صاحب تعویذ لکھ دیں۔ کس بات کی تعویذ؟ روزانہ آزی تپیلی تو آپ باہر پھینک رہے ہو، روزانہ روٹیاں تو آپ کے گھر کی باہر گری ہوئی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ عزت آپ نے نہیں کی، بے برکتی یعنی برکت کو آپ نے اپنے گھر سے نکالا ہے، اور پھر شکایت بھی آپ ہی کر رہے ہو کہ بے برکتی۔ کون غوث اعظم؟ کس کی نیاز؟ حضور شیخ الاسلام والمسلمین میرے پیر و مرشد، ان کے والد بزرگوار جن کا نام تھا محدث اعظم ہند، ہے نا، محدث اعظم ہند۔ محدث اعظم ہند جب مفتی، محدث، مفکر سب بن گئے تو آپ کے پیر و مرشد سید احمد اشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، محدث اعظم ہند کا، کہا بیٹا پڑھ کے آ گئے مجھے بڑی خوشی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ چند سال آپ بریلی میں امام احمد رضا کے پاس پڑھ لیں۔ آپ راضی ہو گئے کہ حضور میں راضی ہوں، آپ میرے پیر، آپ جہاں لے جائیں۔ سید احمد اشرف یہ وہ ذات تھی جس کو اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سال میں 2 بیان کرواتے تھے، صرف 2 بیان، ایک عید میلاد کا، ایک بڑی 11ویں کا، گوس پاک کا۔ میلاد کا بیان کرواتے تھے، بڑی 11ویں کا بیان کرتا، اور اس میں خصوصی مقرروں میں 2 یا 3 نام آپ کے پاس تھے، جس میں سے خاص طور پر مقرر خصوصی میں اعلیٰ حضرت سید احمد اشرفی الجیلانی کو بلاتے تھے، مقرر خصوصی میں۔ اور آپ بالکل کٹیل جوانی میں آپ کا انتقال ہوا تھا سید احمد اشرف کا۔ جب آپ بیان کرتے تھے نا بریلی میں آ کر، اعلیٰ حضرت پورے بیان میں کھڑے رہتے تھے، تو مرید، چاہنے والے، طلبہ، اسٹوڈنٹ آپ کے مدرسے کے سب پوچھتے تھے کہ حضور سب بیان بیٹھ کے سنتے ہیں، آپ جب احمد اشرف بیان کرتے ہیں کھڑے ہو کر کیوں سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا میں احمد اشرف کا بیان کھڑے ہو کے اس لیے سنتا ہوں، یہ جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں نا اور پھر نبی پاک کا نام لیتے ہیں تو وہ صحابی بھی اسٹیج پر حاضر ہوتے ہیں، حضور بھی اسٹیج پر حاضر ہوتے ہیں، تو پھر مجھ جیسا غلام بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ اسی لیے میں کھڑا ہوں۔ اسی لیے اتنے بڑے تاثیر والے لوگ تھے، ہاتھ پکڑ کے بریلی لائے محدث اعظم ہند کو۔ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا نا، اعلیٰ حضرت چارپائی سے نیچے آ گئے، محدث اعظم ہند سید احمد اشرف کو چارپائی پر بٹھایا۔ احمد اشرف نے ساری بات کی، سید احمد اشرف نے ساری بات کی کہ حضور ایسی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا پتہ؟ جواب کیا دیا تھا؟ یہ بھی آج اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ جواب جو دیا تھا نا وہ بڑا پیارا تھا۔ آپ فرماتے حضور ہم تو غلام ہیں، یہ علم جو ہم نے سکھائی ہے تو آپ کے باپ داداؤں ناناؤں کا ہے، اگر آپ آئے بھی ہو تو ہوگا اتنا کہ جو میں نے آپ کے باپ دادا کا علم سیکھا ہے، یہی علم میں پھر انہی کے پوتے اور پر پوتے پر نواسے کو میں واپس لوٹاؤں گا۔ یہ جو جواب تھا نا قابل تعریف تھا۔ الغرض پھر بات ہوئی کہ فاتحے کے لیے مٹھائی منگوائی جائے، مٹھائی منگوائی گئی، محدث اعظم ہند سے اعلیٰ حضرت نے کہا فاتحہ پڑھیں، آپ نے کل شریف پڑھا، سید احمد اشرف نے دعا مانگی، خود اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے کہا حضور آپ کے باپ داداؤں کو بخش دیں، اصال کر دیں۔ فاتحہ دی گئی، جب بانٹی گئی نا مٹھائی، بانٹنے کے لیے جب اٹھائی گئی مٹھائی تو اس کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا، اعلیٰ حضرت کی نظر اس پہ پڑی، اعلیٰ حضرت کی نظر اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ کن پہ پڑی جو زمین پر گرا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے سب کو ہٹایا وہاں سے، اور جس طرح ہم سجدے میں جاتے ہیں نا، سجدے کی حالت اس انداز سے دونوں پیر کو گھٹنوں بل زمین پر رکھا، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، اپنی زبان کی نوک نکالی اور اس ٹکڑے کو زبان کی نوک سے منہ میں لیا اور پوری دنیا کو ادب سکھلا دیا۔ ایک کن کا یہ ادب اگر کرو گے نا تب جا کر اعلیٰ حضرت بن پاؤ گے، تب جا کر پیٹ میں برکتیں آئے۔ یاد تو حال یہ ہے کہ سب اگر آپ نے نیت نہیں بدلی نا، نیت پر دار و مدار ہے۔ ہم تو کیا گھر میں مت بنانا نیازیں کھانے جا رہے ہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، برکت ختم ہوگی اس سے۔ آپ جائیں 2 لقمہ ہی صحیح، پیٹ بھر کر ہی صحیح، اگر دل کھولنے کر کھلانے والے کھلاتے تو آپ کھائے بھی وہاں، مگر شرط ہے، شرط ہے ادب کے ساتھ ہو، ایک ایک دانے کا لحاظ ہو، ایک ایک دانے کا لحاظ۔ انشاءاللہ عز و جل غوث اعظم کی نیاز بے برکتی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کردار میں بے برکتی ہے،
ہمارے اخلاقوں میں بے برکتی. ورنہ اخلاق و کردار با اخلاق و با کردار ہوتے تو انشاءاللہ عز و جل نمازوں میں برکتیں آتی, روزوں میں برکتیں آتی, حج و زکوٰۃ میں برکتیں آتی. اور یاد رکھنا پیشانیوں میں صدوں کی تڑپ موجود ہوتی, زبانوں میں حلاوت آتی, مگر کیا وجہ ہے؟ حلاوت ختم ہو چکی ہے. کیا وجہ ہے؟ حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے. کیا وجہ ہے؟ قدموں سے استقامت ختم ہو چکی ہے. کیا وجہ ہے؟ زبانوں میں گالیاں تو ہے مگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے نیت بدل کے کھایا. اگر نیت درست کر لیں, برکت کی نیت کر لیں, غوث پاک کی عظمتوں کو سامنے رکھ کر اس کی نیت کر لیں, تو انشاءاللہ زبان قرآن کی عادی بنے گی, کان قرآن کی تلاوت کے سننے کے عادی بنیں گے, آنکھ حیا دیکھے گی, الگرس یہ سارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جائے گا, نافرمانیوں سے بچے گا. تو معزز سامعین کرام, کوئی آپ سے پوچھے کس کی نیاز, بہت سارے لوگوں نے مذاق بھی بنایا, مگر سوال اور جواب ہی دینا ہے کہ اگر آپ کی جماعت میں ایسا غوث ہو تو ہمیں دکھا دیں جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. نانی یاد آئے گی, کوئی دکھا نہیں سکتا ہے, میری چیلنج ہے. 25 سال تک علم دین کے حصول میں آپ نے گزار دیے. کون تھے سلطان صلاح الدین ایوبی؟ آپ جانتے ہو, فتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے نا, یہ قادری فیضان کا نام ہے, فیضان غوث اعظم کا نام ہے. آپ کے دادا یا خود آپ کے والد بزرگوار آپ کو لے کر آئے تھے, اس وقت غوث اعظم نے آپ پر ہاتھ رکھا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. غوث اعظم نے آپ کے والد سے کہا تھا ڈرو مت, یہ بیٹا بڑا ہو کر بیت المقدس کا فاتح بنے گا. دنیا حیران تھی, کانپ اٹھی تھی دنیا. وقت کا عظیم بادشاہ سلطان, وقت کا سلطان, انتقال کے وقت کفن کے پیسے نہیں تھے. انتقال کے وقت کفن کے پیسے نہیں تھے. قرض آپ کی ذرا بیچ کر, تلواریں بیچ کر کفن کے پیسے دیے گئے. آپ سے پوچھا گیا یہ برکتیں کہاں سے, تو آپ نے بھی اشارہ کیا تھا یہ بغداد کا فیضان ہے, یہ بغداد کا فیضان ہے. الغرض ہم جو آج دیکھتے ہیں نا, وہ محی الدین ابن عربی, یہ کس کی دعاؤں کا اثر تھا؟ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا اثر تھا. آج دو ارطغرل غازی جو ہے نا, بچے جوان بچے بڑے دیکھتے ہیں, اس میں ایک بزرگ کا کردار دکھایا گیا, محی الدین ابن عربی. یہ محی الدین ابن عربی جو ہے نا, یہ ابن عربی کے بیٹے تھے, ابن عربی کے بیٹے تھے محی الدین. ابن عربی کی کوئی اولاد نہیں تھی. آپ نے بار بار دعا کی, اولاد نہیں ہوئی, غوث اعظم کے پاس آئے. غوث اعظم سے کہا کہ یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, دیکھیے تو صحیح میری کوئی اولاد نہیں ہے. آپ نے آسمان پر دیکھا, ابن عربی سے کہا عربی تمہاری تو کوئی اولاد نہیں. تو غوث اعظم سے ابن عربی کہنے لگے حضور آسمان پہ تو میں بھی دیکھ چکا ہوں کئی بار, مجھے بھی پتا ہے, نہیں لکھا ہے میرے بارے میں کہ میری اولاد. آپ کے پاس اس لیے تھوڑی آیا ہوں کہ آپ آسمان کو دیکھیں, بس لینے آیا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. غوث اعظم جلال میں آ گئے, کھڑے ہو گئے. عبد القادر نے کہا, غوث اعظم نے, اے ابن عربی میری پشت سے پشت ملا, میری پیٹھ سے پیٹھ ملا دے. غوث پاک کی پیٹھ سے ابن عربی نے اپنی پیٹھ ملا دی. غوث اعظم نے فرمایا جا, ایک بیٹا میرا بچا تھا, میں نے تجھے عطا کر دیا, میں نے تجھے عطا کر دیا. اور جب بیٹا پیدا ہوا نا, ابن عربی کی چاہت دیکھیں, عشق دیکھیں, آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی غوث اعظم کے نام پر رکھا, محی الدین. کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ تو پتا چلا نسبتوں کا معاملہ آج کا نہیں, کئی سالوں کا ہے. لہٰذا آج کل جو نئی زبان استعمال کر رہے ہیں, توبہ وہ کرے, ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم تو اپنے اسلاف کے قدموں پر آج بھی چل رہے ہیں. الغرض ابن عربی نے اپنے بیٹے کا نام محی الدین رکھا. محی الدین ابن عربی اتنے پاورفل تھے کہ تفسیر لکھ رہے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آ گیا. بچوں سے پوچھنے لگے کہ میں کیا لکھوں, کیا لکھوں؟ تو آپ نے قلم کاغذ رکھا میز پر اور اچانک غائب ہو گئے, اچانک غائب ہو گئے, اور اچانک غائب ہو کر پھر آ بھی گئے. تو جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بچے تھے, انہوں نے پوچھا حضور استاذ آپ کہاں گئے تھے ابھی؟ کہا میں فکر میں تھا کہ میں اس تفسیر میں کیا لکھوں, اس آیت کریمہ میں پھنسا تھا. لوگوں نے الگ الگ باتیں لکھی, میں سوچ رہا تھا میں کیا لکھوں. پھر سوچتے سوچتے پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دور تھوڑی ہے, چوتھے آسمان پہ تو ہے. تو میں پوچھ کے آ گیا. کیا برمار ہے؟ میں پوچھ کے آ گیا. جب آپ کی دعاؤں کے اثر سے پیدا ہونے والے محی الدین ابن عربی کا یہ عالم ہے, تو غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟
ہاں اگر کوئی پوچھے نا کس کی نیاز تو یہ بتانا اس کی نیاز کرتے ہیں. اگر آپ کی جماعت میں ایسا کوئی ہو تو ایک نام لکھ کر ہمیں بھی دینا تاکہ ہم بھی ہسٹری پڑھیں اس کی کہ آپ کی جماعت میں سے کون تھے. ہماری جماعت میں تو غوث و خواجہ جیسے موجود ہیں اور کل تک نہیں قیامت تک ان کے ڈنکے بجتے ہیں اور انشاءاللہ بجتے رہیں گے. بس شرط اتنی سے ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو, عقیدت رکھتے ہو, تو شرط یہ ہے کہ آپ کے فرمان پر بھی عمل کریں, آپ کے کردار اخلاق کو بھی دیکھیں, اس پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.